پہلی ویڈیو میں آپ کے علم کو اور آپ کا جو شہر تھا کوفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ ایک علم کا مرکز رہا. یعنی حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جیسے باب العلم اس شہر میں رہے. اور یہ وہ شہر ہے جس میں معلم امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سربراہی سرپرستی اس شہر کو حاصل تھی. تو جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابتدائی دور تھا، مشکلات کا دور تھا، فتنہ و فساد کا دور تھا، اور مختار ثقفی اور عبداللہ بن زبیر کی جو دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اس سلطنت کو اب الٹا جا رہا تھا، یہ وہ دور تھا. تو اس دور میں ایک یہ بھی بیماری یہ بھی تھی کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو عراق کا والی جو ہے وہ مقرر کر دیا تھا. اور حجاج بن یوسف وہ ظالم آدمی تھا کہ جس نے کئی علماء کو قتل کیا اور ان کی خلاف ورزی کی، ان کی عزتوں کو اچھالا. اور اس حجاج بن یوسف کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام پیغمبروں کی امتیں اپنے اپنے وقت کے ظالموں کو جمع کریں اور ہم حجاج بن یوسف کو لاتے ہیں تو یقیناً حجاج بن یوسف ان سے بڑا ظالم نکلے گا، یعنی ان پر سب پر بھاری ہو جائے گا. اتنا بڑا ظالم حجاج بن یوسف کا دور یہ آپ کا یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی دور تھا. اور اس دور میں دین کا کام کرنا کتنا مشکل تھا. پھر امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شروع میں مجھے علم الکلام پر جو ہے وہ اس کا شوق تھا سیکھنے کا، اور میں نے عبور حاصل کیا اور بڑے بڑے مناظرے اور بڑے بڑی بحثیں میں نے کی، اور کوفہ سے بصرہ تک کا میں نے سفر کیا اور بڑے بڑے شہروں تک میں جاتا اور صرف مناظرے اور بحث و تکرار ہوتی. کیونکہ شروع میں جس طرح آج عقائد کا مسئلہ ہے، لوگ مناظرے اور بحثیں چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دور بھی یعنی میرے والا دور بھی عقائد پر اختلافات تھے اور اسی پر ہی. لیکن میں نے یہ سوچا کہ صحابہ اکرام میں سے اور تابعین میں سے اور میرے اکابرین میں سے ایسا کام کسی نے بھی نہیں کیا، تو میں یہ کیوں کرتا ہوں. تو میں نے علم الکلام کو چھوڑ کر یعنی یہ بحث و تکرار کو اور مناظروں کو چھوڑ کر میں نے تحصیل فقہ کے لیے پھر اپنی زندگی کو وقف کیا، فقہ کی تعلیم حاصل کی اور حدیث میں جو ہے وہ عبور حاصل کیا اور بڑے بڑے اساتذہ سے علم فیض جو ہے وہ میں نے حاصل کیا. تو سامعین و ناظرین، یہ ہمارے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث لی اور ہمارے تک پہنچائیں. اور آپ کے جو علم کے بارے میں آپ نے خواب دیکھا ایک دفعہ، اور خواب دیکھا تو اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے وقت کے جو ہے تعبیر بتانے والے خواب کی زبردست عالم امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس حاضر ہوئے اور اس خواب کی تعبیر پوچھی. خواب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو کھود رہے ہیں. یعنی ایک عجیب خواب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھود رہے ہیں. تو امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ ان کی سنت کا ایسے مسائل کا استخراج کریں گے اور ایسے امور کی کشائی کریں گے، عقدہ کشائی یعنی ایسے مسائل کو حل کریں گے کہ آپ سے پہلے ایسے مسائل کو کسی نے بھی حل نہیں کیا ہوگا. واقعی وہ خواب سچ نکلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن مسائل کو جو ہے وہ واضح کیا آج وہ ہمارے سامنے ہیں. اور آپ کے علم کا جو اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آپ نے 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا. 4000 اساتذہ جس اسٹوڈنٹ کے ہوں، جس طالب علم کے ہوں، وہ طالب علم کتنا بڑا طالب علم ہوگا. آج ہمارے جیسے ان ناچیز کے اگر 4 استاد ہوں تو ہم کسی کے قابو میں نہیں آتے، اور ہمارے علماء جو ہے وہ نہیں ٹکتے کسی سے، اور بلکہ
ایز اے قوم ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا اگر 2-3 استاد اگر ہمارے بن جائیں تو ہم 2-3 اساتذہ سے پڑھ لیں تو ہم اپنے استادوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے 4000 اساتذہ ہوں تو انہوں نے اپنے اساتذہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام اور اس دین کو آگے پھیلایا۔ اور ایک دفعہ شافعی مسلک شافعی اور مسلک حنفی جو ان کے ماننے والے تھے، ان لوگوں میں آپس میں مناظرہ ہو گیا، اس بات پر بحث چھڑ گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ ہے یا جو ہے امام شافعی اعلیٰ ہے۔ ان میں بحث چھڑی کون ان میں سے دونوں میں سے افضل ہے۔ تو وقت کے بہت بڑے امام ابو حفص صغیر جن کو کہا جاتا ہے وہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا یار لڑنے اور جھگڑنے کی کیا بات ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ کس کے اساتذہ زیادہ ہیں، جس کے مشائخ، جس کے شیوخ اور جس کے اساتذہ زیادہ ہو وہ آدمی بڑا عالم ہوگا۔ جب یہ دیکھا گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ٹوٹل 80 استاد نکلے، یعنی 80 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، 80 شیوخ سے جو ہے وہ آپ نے علم حاصل کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 اساتذہ سے علم دین حاصل کیا۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا یہ حال ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ رات کو مسجد میں عشاء کے بعد عبادت کر رہے ہیں اور ایک شخص داخل ہوا، اس نے آ کر نماز پڑھی چلا گیا، صبح تہجد کے وقت وہ پھر آیا، آپ کی عبادت کا یہ حال تھا، یعنی آپ کپڑے بھی کبھی کاروبار کرتے ہیں، علم دین بھی حاصل کیا، وقت کے امام بھی ہیں، اور عبادت کا یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ عالم ہے کہ آپ عشاء کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز ہو گئی، لوگ چلے گئے، وہ آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، دیکھ کے وہ بھی چلا گیا، صبح تہجد کے وقت وہ پھر آیا، اس نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر، جس جگہ پر رات کو بیٹھے ہوئے تھے اسی جگہ پر بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کے سامنے رو کر ہاتھ جوڑے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے سامنے کہ مہربانی کرنا کسی کے سامنے میرا یہ راز نہ کھولنا کہ میں نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ یعنی اتنا تقوی اور پرہیزگاری، سارا دن دین پڑھانا، ساتھ میں تجارت کرنا، اور پھر رات کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ ان لوگوں کا ہی کام تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ائمہ اور ایسے مشائخ کی سنتوں پر اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔